آکاشوانی اورنگ آباد صدیقی محمد اظہر سے علاقائی خبریں سنیے۔ 1 جولائی سے اشیاء اور خدمات ٹیکس قانون عائد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اشیاء اور خدمات ٹیکس کونسل کی کل ہوئی میٹنگ میں چند ضوابط اسی طرح محصول کی تقسیم جیسے مسائل کو متفقہ طور پر قبول کر لیا گیا۔ مختلف اشیاء کی ٹیکس شرحوں کو بھی اس موقع پر قطعیت دی گئی۔ ڈبہ بند غذائی اشیاء، شمسی پینل، 500 روپیوں تک کے جوتے چپلے، سوتی دھاگے اور تاگ، ان اشیاء پر 5% شرح سے ٹیکس لگایا جائے گا۔ نیلون کے دھاگے، 500 روپیوں سے زیادہ نرخ کے جوتے چپلے، تمام طرح کے بسکٹس پر 18% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ سونا اور ہیرے پر 3%، تیار کپڑوں پر 12% اور بیڑی پر 28% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ یہ بات مرکزی وزیر مالیات ارون جیٹلی نے کہی۔ شہری نقد لین دین کی حد پار نہ کرے۔ انکم ٹیکس محکمے نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شخص ایک ہی دن میں 2 لاکھ یا اس سے زیادہ کا نقد لین دین نہیں کر سکتا۔ 1 اپریل 2017 سے یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر رقم دینے والے سے جملہ رقم کا 100% جرمانہ لیا جائے گا۔ اس کی اطلاع محکمہ انکم ٹیکس نے دی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM میں چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے دیے گئے چیلنج کو راشٹروادی کانگریس اور مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی نے قبول نہیں کیا۔ یہ بات چیف الیکشن کمشنر نسیم زیدی نے کہی۔ وہ کل نئی دلی میں صحافیوں سے مخاطب تھے۔ ان دونوں پارٹیوں نے مشنری میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ مراٹھواڑہ میں بنیادی سہولتوں میں اضافہ کرنے پر ریلوے انتظامیہ فوقیت دے گی، یہ بات ریلوے وزیر سریش پربھو نے کہی۔ بیڑ ضلع کے پرلی سے ریاست کے مختلف ریلوے پروجیکٹس کا کل پربھو کے ہاتھوں آغاز ہوا۔ اس موقع پر وہ مخاطب تھے۔ وزیر اعلی دیویندر فڈنویس، بیڑ کی رابطہ وزیر پنکجا منڈے سمیت کئی معزز شخصیتیں اس موقع پر موجود تھیں۔ پرلی سے بیڑ یہ نئی ریلوے لائن ناندیڑ اور اورنگ آباد ریلوے اسٹیشنوں کے مختلف ترقیاتی کاموں، مکندواڑی ریلوے اسٹیشن پر ریزرویشن کی سہولت، اسی طرح جالنا سے نگرسول ڈیمو ریلوے گاڑی کی سائی نگر شرڈی تک توسیع سمیت تمام ریاست میں مختلف ریلوے پروجیکٹس کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے افتتاح عمل میں آیا۔ اسی بیچ اس پروگرام کے بعد اورنگ آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ریلوے وزیر نے مراٹھواڑہ میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کی معلومات دی۔ ریاست میں قرض معافی کے لیے اہل ایک بھی کسان کو قرض معافی سے دور نہیں رکھا جائے گا، ایسا تیقن وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے دیا ہے۔ وہ کل بیڑ ضلع میں گوپی ناتھ گڑھ میں سابق مرکزی وزیر گوپی ناتھ منڈے کی 3ری برسی کے موقع پر خراج عقیدت اجلاس سے مخاطب تھے۔ گوپی ناتھ منڈے کا آدرش لے کر کام کرنے والی ہماری سرکار نے کم اراضی والے کسانوں کی قرض معافی کا فیصلہ لیا ہے۔ اس فیصلے کا 80% کسانوں کو فائدہ حاصل ہوگا، یہ بات وزیر اعلی نے کہی۔ ریلوے وزیر سریش پربھو، دیہی ترقیاتی وزیر پنکجا منڈے سمیت ریاستی کابینہ کے وزراء اور کئی معزز شخصیتیں اس موقع پر موجود تھیں۔ مراٹھواڑہ میں کل کئی مقامات پر قبل از مانسون بارش ہوئی۔ اورنگ آباد ضلع میں اورنگ آباد کنڑ خلدآباد تعلقوں میں بجلی کی گھن گرج کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ جانلہ ضلع میں جعفر آباد، پرتور، اسی طرح گھنساؤنگی تعلقوں میں طوفانی ہوائوں کے ساتھ بارش ہوئی۔ لاتور ضلع میں نیلنگا، شرور، اننت پال تعلقوں میں بارش ہوئی اور لاتور شہر میں ہلکی بارش ہوئی۔ پربھنی ضلع میں گھن گرج اور ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ گنگا کھیڑ پالم تعلقوں میں موسلادھار بارش ہوئی، اس کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی۔ پربھنی ضلع میں بجلی گرنے کی 3 مختلف وارداتوں میں 16 جانور ہلاک ہو گئے۔ ناندیڑ شہر میں بھی کل دوپہر کو تقریباً 1 گھنٹہ بارش ہوئی۔ عثمان آباد شہر اور تعلقے میں شام کے وقت ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ ناسک شہر سمیت ضلع میں کل دوپہر کے بعد موسلادھار بارش ہوئی۔ ضلع کے مالیگاؤں، نفاڑ وغیرہ مقامات پر بارش ہوئی۔ پمپل گاؤں، بسونت میں ژالہ باری ہونے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی۔ انگلینڈ میں جاری چیمپئن ٹرافی کرکٹ مقابلے میں آج ہندوستان اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ہندوستانی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے یہ مقابلہ شروع ہوگا۔ اس مقابلے میں ہندوستان اور پاکستان ایک ہی گروپ میں شامل ہیں۔ یہ ٹیمیں آج اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہی ہے۔ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔